السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں سلمان اظہری کا، اس میں ہماری نبی کی باتیں ہو رہی ہے، ذکر ہو رہی ہے، ان کی بیان سنیں آپ اب لوگ آؤ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے، کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا اور برکت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اللہ، اسی صحابی کا عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ سے جو بھی چیز متعلق ہو جائے وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان تبرکات پہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، اونچے طاق پر رکھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے۔ آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا، میل تو چلا جاتا تھا، میل نکل جاتا، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر میں سنیوں سے کہوں گا، اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہائے، اگر وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو۔ اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے، روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے۔ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہیں بھیج لیتے۔ پڑھیں درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں، وقت نکل جائے گا۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا، نقش پیدا ہوتا۔ اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں، وہ کون سی زمین؟ مکہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی۔ کون سے؟ مکہ کی قسم قرآن میں ہے، سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وانت حل بهذا البلد، اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے۔ قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے۔ کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا، اس نے گناہ کیا۔ المدینۃ المنورہ، نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے۔ مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے، طابہ ہے، طوبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، جہاں ہر طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہوں، وہ یثرب تھا۔ یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا،
تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا، اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے۔ اس کی عزت یہ ہے، غبار المدینہ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے۔ اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں۔ اب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی۔ جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کف پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کف پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے۔ تو کیوں نہ میں تمنا کروں؟ بریلی کے امام نے یوں کہا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تمنائیں کیسی ہیں؟ بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا؟ یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں، اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کف پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا۔ جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی۔ یہ ہے قدم ناز کی برکت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا۔ ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ امام عشق و محبت۔ کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں، بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے، آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں، یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے، گرمیوں کے دن ہوتے، چمڑے کا بستر ہوتا، میں بچھا کر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں، صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں، سب میں روشنی ہوتی، چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی۔
اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے، کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے، وہ انتظار کرتے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے، اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے، میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی، سب کو جمع کرتی، صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو۔ حضور ایک دن بیدار ہو گئے، ام سلیم کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں، دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی، ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی۔ جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا، وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی، یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی، احساس میں آتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے، صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ حالانکہ میں اور آپ وضو کریں یہ جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن رسول پاک، یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا، اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی۔ وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، حضور وضو کر رہے تھے، سب ارد گرد جمع ہیں۔ وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا، کون؟ قاصد، ایران کے بادشاہ کا قاصد، کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں۔ صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا، یہاں بھیڑ کس بات کی ہے؟ دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں۔ صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں، کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا، ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا۔ صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا، عروہ بن مسعود ثقفی نے، اے بادشاہ اعظم، اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا بہت بڑی فوج ہے، بہت سامان جمع کیا، کہا نہیں بہت بڑی فوج نہیں، بہت سامان نہیں، لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی اے نوجوانوں، تمہارا جذبہ عشق رسول، جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو، کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں، موجود ہیں، جس نے گستاخی کی انہوں نے دنیا نہیں دیکھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے وہ ڈرا سہما نہیں، پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے، عزیزان گرامی، اس کی سزا سخت نہیں ہوتی۔ ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا، سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا۔